کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر، قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی معززات، عزت دار گھرانے کی ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ترقی کے لالچ میں، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے میں، دنیا کے اعتبار سے اس نے اپنی زندگی کو بہت ہی بکھیڑوں کے اندر، بہت ہی مسئلوں کے اندر اس نے اپنی زندگی کو ڈال دیا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، بکھیڑوں سے، جھنجھٹوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے نکلا نہیں جا رہا۔ کاروبار کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اندر ترقی کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو بہت تھکایا۔ اب یہ تھک کر آرام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دنیا سے آرام کرنے نہیں دے رہی۔ یہ نہیں ہے کہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، یہ بھی اسے پتہ ہے کہ اللہ کو میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے پیارے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہا، لیکن اس کوشش پہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور کامیابی کے لیے اس نے جو اپنے ذہن کے اندر جو بھوت سوار کر رکھا ہے، اپنے ذہن کے اندر جو اس نے بات ڈالی ہوئی ہے، وہ کامیابی کے لیے یہ ہے کہ دنیا ہوگی تو آخرت ہوگی، دنیا نہیں تو آخرت کوئی نہیں۔ یہاں رہنے کے لیے اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنا پڑے گا، یہاں رہنے کے لیے اپنی شہرت کو برقرار رکھنا پڑے گا، اور شہرت ملے گی انسان کو پیسے سے، شہرت ملے گی انسان کو ملک سے، شہرت ملے گی انسان کو تعلقات اور مشہوری سے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال رہی ہیں۔ دنیا کے اندر روزانہ جو آدمی اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک تجزیے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق 25 لاکھ آدمی روزانہ فوت ہو رہا ہے۔ 25 لاکھ، کریا گاؤں گاؤں، بستی بستی میں 25 لاکھ آدمی پوری دنیا میں تقریباً روزانہ مر رہا ہے، اور اتنا ہی پوری دنیا کے اندر روزانہ بچہ بچی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں، بس اسٹینڈ پر چلے جائیں، گاڑی آتی ہے، کچھ اترتے ہیں، کچھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بس اسٹینڈ کی، لاری اڈے کی بھیڑ نہیں مکتی۔ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، خواہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں کہیں، لیکن وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ گاڑی بھری بھی آ رہی ہے، اور مسافر بھی بے تکے اتر رہے ہیں، اور بے تکے مسافر چڑھ رہے ہیں۔ کامیاب آدمی وہ ہے، سفر کرنے والا، جس نے اپنی سیٹ ریزرو کروا رکھی ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس نے سفر سے پہلے جس دن اس نے جانا ہے اس سے پہلے اس نے اپنے سیٹ کی بکنگ کرا رکھی۔ اور اس سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کی ساری ضروریات کو اپنے سفر کی ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس بھروسے پر نہیں کہ مجھے پانی فلاں پلا دے گا، روٹی کوئی کھلا دے گا، اور میری مدد کون کرے گا، بستر کوئی دے دے گا، مجھے کپڑے کو اور دے دے گا۔ عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا پورا سفری بیگ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس آدمی کو عقل مند کہیں گے۔ اور جانے والا واپس آنے کے ٹکٹ کا بندوبست بھی کر کے جا رہا ہے، اس آدمی کو جگہ ملے گی۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو ریلوے کا ٹی ٹی، ریلوے کا جو گارڈ ہوگا، وہ اسے اسی کی جگہ پہ بٹھائے گا۔ اس کا سفر اس کے لیے آرام دہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس سیٹ کے اوپر، بکنگ کے اوپر اپنی صلاحیت کو اور اپنے پیسے کو لگایا ہے۔ تو کیا خیال ہے، پیر محل سے لاہور جانے کے لیے جب ہم اپنی سیٹ کی بکنگ پہلے کراتے ہیں تو یہ سفر جو عنقریب ختم ہونے والا ہے،
اور وہ آخرت کا سفر جو شروع ہونے والا ہے، دنیا کا کوئی ایسی ٹرانسپورٹ کا انتظام، ہوائی ہو، ریلوے کا ہو، بسوں کا ہو، کوئی ایسا نظام نہیں جو 25 لاکھ آدمیوں کو روزانہ سفر کراتا ہو۔ شاید ہوتا ہوگا، اگر کروا بھی دیں ان کی ٹائمنگ کے اندر پابندی نہیں ہوگی، لیکن موت اور دنیا کے اندر آنے کا سفر ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ کی نہ آنے میں نہ جانے میں تاخیر ہوتی۔ پتہ لگا شور کوٹ گاڑی رکے گی اور پیر محل کے سٹاپ پہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، بکنگ بھی اس کے پاس ہے، ٹکٹ بھی اس کے پاس ہے، زیادہ راہ بھی اس کے پاس ہے، اور سفری انتظامات ہیں، دوسرے اسٹیشن پہ کھڑا جا گاڑی نہیں رکنی، اور اس اسٹیشن کو درگزر کر رہا ہے جا گاڑی رکے گی۔ اس آدمی کو بھی کوئی پڑھا لکھا بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اسٹیشن پر اپنے سفری سامان کے ساتھ کھڑا ہو اور گاڑی وقت پر آئے گی، اسے لے کے جائے گی، اس آدمی کو کامیاب مسافر کہا جائے گا۔ یہ تو دنیا کے اعتبار کا سفر ہوا، آخرت کا اعتبار اسٹیشن کون سا تلاش کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کافروں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، عمومی خطاب نہیں، ہر ایک سے نہیں، جسے دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی رزق کا انتظام کر رہا ہے، وہ ایمان والے، وہ ان کی چاہت رکھتا ہے، وہ اس کی چاہت رکھتے ہیں، اللہ ان کی چاہت رکھتا ہے۔ ان ایمان والوں کو اللہ جل شانہ مخاطب کر رہا ہے، جن کو اس بات کا یقین ہے اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، دنیا کے اندر جو محنتیں کی، ریاضتیں کی، اسے کوئی قریب ہونے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، جو ہم نے کھویا جو پایا، قیامت کے دن اس کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ نیکی کرتے وقت ڈھیٹ اترانا کوئی نہیں، گناہ کرتے وقت ڈھیٹ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، انسان ہے، نیکی بدی کو اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اگر نیکی ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کر، اگر برائی گناہ ہو جائے تو استغفار میں دیر نہ کر۔ ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم بازاروں میں نہیں سجو گے، تم دکانوں پہ نہیں سجو گے، یہ تمہاری ضرورت کی جگہ، اتنا وقت دو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ کون سے پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جائے، کون سے اسٹیشن پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سوار کے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، بدھ کے دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ 3 دن تک صحابہ پریشان تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر کیسے اتارا جائے۔ جل کے پسینے کے قطرے کو اللہ جل شانہ نے مشک عنبر سے اعلیٰ بنایا، جل کے وجود کا سایہ نہیں، جل کے چہرے کو دیکھنے پر پروردگار عالم نے ایمان کی حالت میں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا۔ جو ہاں کرے تو وہ ہاں کر دے، جو نہ کرے وہ نہ کر دے۔ اتنی عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ تک پریشان ہے، اس وجود کے اوپر مٹی کیسے ڈال دی جائے۔ امت یتیم ہو گئی، اللہ عنی، امت لاوارث ہو گئی، ساری کائنات کا نجپال سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گیا۔ سارے پریشان ہیں۔
انسان تو دور کی بات ہے، مدینے میں رہنے والے جانور بھی اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے ہیں، دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کے اندر جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، پرندوں کی چیچی کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں بلال نرا تجھے غم نہیں، ہم جانوروں کو بھی امام الانبیاء کی جدائی کا صدمہ ہے۔ اونٹنی آپ کی آپ پیسے باہر ہے، آپ کی بکریوں کے باڑے کی بکریوں کی رونے کی آواز ہے، آپ کا خچر مدینے کی گلی میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہے ابو بکر عمر صدمہ تیرے پر نہیں آیا، رحمت والے نبی کی جدائی کا صدمہ ہمارے اوپر بھی آیا ہے۔ تین دل تک امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ سوچا جاتا رہا کہ خدا کے نبی کو کہاں دفنایا جائے، غسل دینے والا کون ہے، اللہ کے نبی کو کون سی جگہ دفنایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، جب صحابہ کی بیت اشتراری دیکھی، بنو قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر سارے صحابہ اکٹھے ہیں، انصار کہہ رہے ہیں اب خلافت ہمارا کہ، مہاجرین کہہ رہے ہیں خلافت ہمارا کہ، وہ کہہ رہے خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا، کیونکہ پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے، یہ کہہ رہے خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت مکے میں کیا، پیدائش صاحب کی بچپن ایمان کا بچپن آپ کا مکے میں گزرا، قرآن کی وحی مکے میں آئی، نبوت کی ابتدا تبلیغ کی مکے سے ہوئی، اس لیے ہمارا کہ سارے صحابہ یہاں تک کہ تلواریں انصار اور مہاجرین کے درمیان نکلنے لگی تھی کہ خلافت ہمارے میں آئے گی، خلافت ہمارے میں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب آپس میں صحابہ کو بحث کرتے دیکھا، فرمایا لوگو اللہ نہ مہاجروں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا، نہ انصاریوں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا، بلکہ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ دیکھو اللہ نے اس آیت کو کن لوگوں کے بارے میں اتارا ہے؟ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آنکھیں کھول کے کہنے لگے ابو بکر نبیوں کے بعد ساری امت کے اندر تیرے سے بڑا صداقت والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آج آپ نے پریزیڈنٹ آپ نے میں نے منتخب کرنا ہو، پرائم منسٹر منتخب کرنا ہو، وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ منتخب کرنا ہو، ووٹنگ کا عمل آئے گا، ایک پرچی جسے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہو، جس پر اپنے ہاتھوں سے مہر لگا رہے ہو، ایمانداری کی بات ہے اگر اس پرچی کا آپ نے انصاف نہ کیا، یا تو بسنے ملک کے اندر ملک کے اندر بسنے والی عوام کا، اس ملک کا تیرے ہاتھوں سے تیرے ایک ووٹ سے بیڑا غرق ہو جائے گا یا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا اس منبر پر کبھی یہ موضوع نہیں رہا، لیکن آج باتوں کے اندر یہ بات آ گئی، اگر خدا پاک وحدہ لا شریک تجھے ووٹ ڈالنے کا وقت دے، مہلت عطا فرما دے، تجھے آپ کو مجھے ووٹ ڈالنے کا حق دے دے، تو خدا کے واسطے برادری پارٹی نہ دیکھو، اللہ کے نبی کی امت کا مفاد دیکھو، خدا کی مخلوق کی بہتری دیکھو کہ اللہ جل شانہ نے کس کے ہاتھوں سے کس کی خدمات کو اسلام کی سربلندی کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ نے کسے قبول فرمایا ہے۔ ورنہ ہمارے ایک ووٹ کی وجہ سے جس کے ادا کرنے میں جس کے دینے میں ہم نے غلط فیصلہ کر دیا، اگر اس سے خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچا، خدا کی مخلوق کا وبال قیامت کے دن ووٹ دینے والے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ خلافت کا حقدار کون ہے؟ وزارت کا حقدار کون ہے؟ صدارت کا حقدار کون ہے؟ حکمرانی کا حقدار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس میں صلاحیت ہونی چاہیے، جس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، جس کے اندر گٹس ہونے چاہیے، جس کے اندر حد کمال تک کمال ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا عمر موجود ہے، کون عمر؟ سب کو میرے نبی نے سارے میرے نبی کے پاس قدموں میں چل کے آئے، لیکن میرا نبی عمر کو لینے کے لیے بیت اللہ
بیت اللہ کے پاس گئے، اللہ اکبر، بیت اللہ کی چھاؤں میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے چلے گئے، سارے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے پر خدا آسمان سے بولتا ہے، فرشتے جس کا آیا کرے، زمین آسمان پانی کی مخلوق جس سے ڈرے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان مرد بھی موجود ہے۔ دنیا نے عمر کو سنا ہے، کسی نے میرے عزیزو کسی مجلس سے سنا، کسی نے میرے عزیزو کسی میری اجلاس میں سنا، کسی مشاعرے میں سنا، رب کعبہ کی قسم عمر کو قرآن کے ورقوں پہ ٹٹولو، یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، مدینے کی گلی میں جھانک رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ننگے پاؤں ننگا سر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں دوڑا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا عمر خدا تیرے پہ بھلا کرے، مدینے کی گلی میں کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہنے لگے بیت المال کا ایک اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا۔ کہا عمر خادم موجود ہے، فرمایا اگر خادم سے پکڑا نہ گیا، مسلمانوں کے مال میں جو اونٹ ہے اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا، عمر کی ساری نیکیاں خدا کے دربار میں کام نہیں آئیں گی۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ عائشہ کے پوچھنے پر بتایا تھا آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا، ایسے عمر کی نیکیوں کو بھی کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ عمر جیسا جوان موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کائنات کے اندر سیدنا عثمان کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو اے عثمان اب چندہ دینا بند کر دے، کسی اور کو بھی کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، کوئی کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں، خداوند عالم نے جس کے بارے میں فرمایا ہو اے عثمان تیرا بہت میرے پاس آ گیا، بس کر دے۔ ہے کوئی ایسا؟ عثمان سے کہو مجھے دینا بند کر دے، بہت تو نے دے دیا۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی موجود ہے جو میرے عزیزو چلے، جس کا گریبان کھلا ہو فرشتے چلنا چھوڑ دیں، یہ عثمان غنی ہے۔ جب سے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اتنا حیادار تھا۔ اوے لوگو، ہم تو کرتا شلوار پجامہ اتارنے میں، چڈا نیکر پہننے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ عثمان غنی جب نہایا کرتے تھے دیواروں کی اوٹ میں، تب بھی آپ کا تہمد نہیں اترا کرتا تھا۔ کون عثمان غنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد، تھی تو نہیں، ہو بھی نہیں سکتی تھی، اگر اللہ چاہے، اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی، چاہے تو 100 دے دے، لیکن حضور نے اپنے داماد پہ اتنا بھروسہ کیا، تیرا داماد دنیا کا پڑھا لکھا ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، عالم فاضل ہوگا، وکیل جج ہوگا، لیکن دنیا کے سارے دامادوں کا اعتبار ایک طرف ہے۔ جو کالی کملی نے والی نے اعتبار کیا، فرمایا 2 چلی گئی، عثمان تیرے نکاح میں آ کر اگر 40 ہوتی میں تیرے علاوہ دامادی کا شرف کسی اور کو نہ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے موجود ہے، گبرو جوان موجود ہے۔ یا علی التاخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا آخرت میں تیرا چناؤ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا، آخرت میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ آج آپ کی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی کہیں سے بلاوا آئے گا، تایا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، چاچا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، رشتہ دار کہیں گے میرے پہ بھروسہ کر۔ جب علی نبی کے دروازے پہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا پیغمبر ادھر ادھر کی بات نہ دیکھ، علی کے پیر کے جوتے کو نہ دیکھ، علی کی پھٹی تہمت کو نہ دیکھ، علی کے پھٹے کرتے کو نہ دیکھ، علی کا مکان نہ دیکھ، علی کا کاروبار نہ دیکھ، اے کملی والے بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، خدا کہہ رہے علی کے بارے میں میرے پہ بھروسہ کر لے۔
سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے موجود ہیں، عبداللہ بن عمر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اللہ اکبر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ میرے عزیزو، تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ نبی کا ابو ذر، جو 700 میل پیدل ہی چل کے چلا گیا ہے۔ فرمایا میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا، میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا۔ کملی والے، اس کے پاس سواری کوئی نہیں، یہ نبی کا اتنا دیوانہ تھا، پیدل چلتا آیا۔ دور سے حضور نے دیکھا، فرمایا یہ ہو نہ ہو میرا ابو ذر ہوگا۔ جب رحمت دو عالم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا ابو ذر کیا چیز تجھے لے کے آئی؟ اپنے پیروں کے چھالے دکھا دیے، پیروں کے تلوے پھٹے دکھا دیے۔ کملی والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ذر غفاری دنیا کے اندر رہ کے تیرے امر تیری تابعداری کے خلاف کر سکتا ہے؟ نبوت نے چہرہ دیکھا، ابو ذر کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ اپنے آنسو کو ملایا، فرمایا اس کو دیکھ لو، اکیلا آیا، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ اوے لوگو، اس کے جنازے پڑھانے والا بھی اور اس کے جنازے پڑھنے والے بھی 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہوں گے۔ تاریخ دنیا ان کا نام تھا۔ 3 جوڑوں سے زیادہ رکھنے والے پر ڈنڈا اٹھا لیا کرتے، مدینے کی گلی میں گھوما کرتے۔ فرمایا لوگوں، سونا چاندی رکھنا حرام ہے۔ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جس کا گھر در کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، لوگوں نے شکایت کی، تیرا ابو ذر ڈنڈا اٹھا کے پھرتا ہے، ہمیں اچھا کھانے نہیں دیتا، اچھا پہننے نہیں دیتا۔ ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبدہ کے مقام پر بھجوا دیا گیا، مدینے کے پاس ایک بستی میں بھجوا دیا گیا۔ اللہ اکبر، بیمار ہو گئے، بچیاں پاس تھیں۔ اللہ اکبر، گھر والی کہنے لگی ابو ذر تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہو کے رہے گا۔ اکیلا آیا، اکیلا گیا، جنازہ پڑھانے والی مختصر جماعت ہوگی۔ گھر والی کہنے لگی پھر تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا میں مر جاؤں، مجھے غسل دے کے کفن پہنا دینا، روڈ کے کنارے کھڑی ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حق ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر، حج سے جب قافلہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سے جب قافلہ واپس آیا، اسماعیل کو دیکھا، کہنے لگے خدا تیرے پر بلا کرے، ہو نہ ہو تو ابو ذر کی گھر والی کہاں ہے؟ ابو ذر کہ اللہ اکبر، اور تمہارے ہاتھوں کا انتظار کر رہا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کی جماعت والوں نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے ابو ذر آج تو یہاں تنہا پڑا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم کملی والے نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا۔ حال کا حکم ہو، نبی کی اطاعت پر قربان ہو جانا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے میرے ساتھ۔ اس وقت حکم کیا ہے اور حکم پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے حکم کا بھی پتہ ہے، نبی کے طریقے کا بھی پتہ ہے، لیکن میرے عزیزوں مجال ہے ٹس سے بس ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو جائے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، اسی حالت میں کھڑا ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں زمین پر دوسرا ہوا میں، اسی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے والے کہنے لگے تجھے عقل مند کون کہے گا؟ تجھے اللہ اکبر، تجھے عقل والا کون کہے گا؟ ایسے لنگ پڑے کے ساتھ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے لوگوں مجھے عقل والا نہ کہو، مجھے ان کا تابع دار کہو، لاکھ عقلیں ان کے قدموں پر مبارک ہے۔ میرے کان میں آواز پہنچ گئی، جس حالت میں وہیں کھڑا ہو جائے، اگر اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ پاؤں زمین پر ٹکا دیا کملی والے کے خلاف ہو جائے گا، اگر خدا ناراض ہو گیا تو میرے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔
ممبر پر جلوہ افروز ہے، فرما رہے ہیں جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ ابو دردہ بکریوں کے باڑے میں جو کھڑا سنوا تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا مسجد والوں کے لیے حکم ہے، فرمایا انہوں نے کہا تھا جہاں بیٹھ جاؤ، اس میں مسجد کا نام نہ لیا۔ مجھے تو میرے کان میں اللہ کے نبی کا امر پڑ گیا۔ امر حال نہیں دیکھتا، چال نہیں دیکھتا، ڈھال نہیں دیکھتا، موقع مال نہیں دیکھتا، انسان کی حالت نہیں دیکھتا۔ اگر انسان کی حالت دیکھی جاتی، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گلوں پہ خنجر، اپنے سینوں پہ خنجر اور نیزے کی اینیوں سے اپنے سینے چھلنی نہ کرواتے۔ اس وقت اللہ کا امر آیا جب تن ڈھانکنے کو بلال کے پاس، مصعب بن عمیر کے پاس 200 دینار کا جوڑا پہننے والے کے پاس چادر نہیں تھی، اس وقت خدا کا حکم آیا، اے لوگو گیزر کی سہولت ہوتے ہوئے، گرم پانی موجود ہوتے ہوئے، ٹھنڈا پانی اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بھی، ہیٹر کی گرم ہیٹ کے ساتھ بھی، مسجد کی چار دیواری کے ساتھ 1400 سال پہلے کی مسجد نبوی دیکھو اور اپنی جامع عثمانیہ دیکھو، آج کے دور کی مسجد دیکھو، صحابہ نیت باندھ کے کھڑے ہوتے، کھجور کی چھال کی جو چھت تھی ان کے سر لگا کرتے۔ ایک دن بارش ہو گئی، کملی والے بھی کھڑے ہیں، کیچڑ ہو گیا زمین کے اوپر، نبی نے سجدہ کیا۔ اور لوگوں عام آدمی کی بات نہیں، جب سرور دو عالم نے سر اٹھایا تو آپ کی ماتھے پر گارا لگا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع کا مشورہ دیا گیا، فرمایا لوگوں خدا کا نبی جس حالت میں چھوڑ کے گیا، صدیق اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، میرے بعد اللہ اکبر تمہارا دل جو چاہے کرنا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر تو قدم آگے بڑھا لے، فرمایا جس بات کو صدیق نہیں کر کے گیا عمر کی کیا جرت ہے۔ حال کا حکم عمر پر، حکم پر نبی کا طریقہ، بس یہ دین ہے، تعویل نہیں، مشورہ نہیں، رائے نہیں۔ بیٹھا ابو دردہ بکریوں کے باڑے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردہ اٹھ کہ انہوں نے کہا بیٹھ جا، اٹھ گیا، کیا پتہ ناراضگی ہو گئی تو خدا ناراض ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے امر کی تابع داری، حال کا حکم کہ اس وقت جامع عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے کا یا کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا حکم کتنے بجے آنے کا ہے اور اس جمعے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے طریقہ دیکھنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کیا کہہ رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمیں کوئی واسطہ نہیں، کوئی اپنے آپ کو صادق الامین کہلاوے، کوئی اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلاوے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت کہلاوے، کوئی روٹی کپڑے مکان کا دعویٰ دے۔ اللہ کہہ رہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو اپنی زندگی کا معیار بنانے کے لیے، آئیڈیل کے انتخاب کے لیے، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے، اگر تم نہ امیر بنانا ہو، تم نے کوئی قائد بنانا ہو تو سچوں کو تلاش کرنا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر جب صحابہ کی بحث ہو رہی تھی، امیر انصار میں سے بنے، امیر امت کا خلیفہ اللہ اکبر مہاجرین میں سے بنے، صدیق اکبر کہنے لگے جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کس کو کہتا ہے کس کو اپنا امیر بناؤ، کس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، کس کو اپنے تابع داری دو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صحابہ نے دیکھا صدیق اگر صداقت کی بات ہے، نبیوں کے بعد اس دھرتی کے اوپر اللہ نے تیرے جیسا سچا کسی کو نہیں بنایا۔
خلافت کے لیے معیار خاندان کا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ۔ خلافت کے لیے معیار پیسے کا نہیں ہونا چاہیے، خلافت کے لیے معیار کلبے برادری کا، ووٹ کا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اس علاقے میں اتنا ووٹ ملے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلافت کے لیے چنا۔ یوں نہیں کہا لوگوں میں اپنی زندگی میں سے مسلمانوں کا امام بنا کے چلا گیا، یوں نہیں کہا لوگوں میں نے خلافت اس کو دے دی، میں نے یوں نہیں کہا اور لوگوں قیامت کی صبح تک خلافت صدیق کے پاس رہے گی۔ اپنی زندگی میں رحمت والے نبی نے اپنا مصلی صدیق کے حوالے کر کر 17 نمازیں پڑھا دی۔ فرمایا او لوگوں ابو بکر کو ممبر پہ کھڑا کر کے جا رہا ہو، میرے بعد خلافت کا خلیفہ کا چناؤ کرنا تو ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہ چننا۔ میں نے ابو بکر کے اندر صلاحیتوں کو، میں نے ابو بکر کے اندر کمال و صاف کو دیکھا، میں نے اس لیے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ امیر بننے کا، مسلمانوں کے پیشوا بننے کا، مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لیے معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کے مصلی کو سنبھالنے کی، امت کا امام بننے کی، نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو۔ اللہ ان لوگوں کا کہہ رہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگوں ناراض نہ ہونا، تمہاری مرضی، میرا عزیزو حکومت موضوع نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی لاریب کتاب 30 پاروں کی موجود ہے۔ اس کی گہرائی میں بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑوں نے غوطے کھائے۔ اور لوگوں اس کی گہرائی کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے پاس یہ موضوع وسیع ہے، لیکن آپ لوگوں کو رہنمائی کون کرے گا؟ قدم قدم پر تو دھوکہ، قدم قدم پر فریب ہے، قدم قدم پہ ٹھگی کا بازار گرم ہے، چور بازاری کا بازار گرم ہے۔ اگر ممبر پر بیٹھنے والا خاموش ہو گیا تو خدا کی قسم پھر حق کہاں تلاش کرو گے؟ حق کہاں جا کے ڈھونڈو گے؟ اللہ غنی اس ممبر پر بیٹھنے والے کا حق یہ ہے کہ آنے والوں کو حق کی طرف موڑے۔ اور لوگوں القریب الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا تم پارٹی دیکھو گے، مجھے نہیں پتا تم آپس کے تعلقات دیکھو گے، مجھے نہیں پتا تم یاری دیکھو گے، لیکن کملی والے نے امامت کے اور خلافت کے انتخاب کے لیے اس کو قبول کیا جس کے اندر نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو، امت کا امام بننے کی صلاحیت ہو۔ ایک نماز کی بات ہوتی تو میرے عزیزوں 2 کی ہوتی، 3 کی۔ پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر 17 نمازوں کے لیے مصلی پہ کھڑا رہا۔ آخری نماز میرا نبی جب پڑھنے کے لیے آئے، صحابہ کہنے لگے ابو بکر مصلی چھوڑ دے، آج کتنے دل کے بعد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر مصلی چھوڑنا نہیں، جائے وہاں کھڑا رہے، تیرے ساتھ تیرے پاس نماز پڑھ کر ساری امت کو بتاؤں گا۔ ابو بکر پر بے اعتمادی نہ کرنا، سارے نبیوں کا سردار ابو بکر پر اعتماد کر کے گیا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ضمیر میری، سلطنت میری، حکومت میری، تمہیں کیا اختیار ہے میری حکومت کے اندر شریروں کو، میری حکومت کے اندر میرے نافرمانوں کو لے کے آؤ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس زمین کے اوپر اسی کو وراثت کا حق ہے۔ اس زمین کا وارث کافر نہیں، اس زمین کا وارث مشرک نہیں، اس زمین کا وارث اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ کا نافرمان نہیں۔ اس زمین کے وارث اللہ نے عبادی الصالحون، اللہ نے صالحین بندوں کو اس زمین کا وارث بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حکومت ان کے پاس تھی، بادشاہت ان کے پاس تھی۔ میرے عزیزو کون تھا؟ فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لو عذبن له عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ فرمایا آج میری فوجوں میں، میرے لشکر میں حدود نظر نہیں آ رہا، یا تو آ کے اپنی صفائی غیر حاضری کی بیان کرے ورنہ اسی کو چھری کے تلے لے کے آؤں گا۔ جب یہ حدود آیا کہنے لگا اے داؤد علیہ السلام، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی جگہ سے ہو
ہو کے آیا، خدا کی زمین پر لوگ خدا کی کھا کر، خدا کی نعمتیں پا کر اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ میں ایسے ملک سے ہو کے آیا جہاں ایک عورت اللہ کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے، کھا خدا کر رہے ہیں، حکومت اللہ کی طرف سے، سلطنت اللہ کی طرف سے بغاوت پہ اتری ہوئی۔ حکومت تھی، نظام چل رہا تھا، معیشت بحال تھی، تجارت بحال تھی، لوگ خوشحال تھے، کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر بلقیس کا تخت الٹنے کے لیے چلے گئے؟ بتائیے، مجھے جواب دیجئے، ملک کا امن خراب تھا یا ملک کا نبی امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ خط بھیجا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اللہ کا پیغمبر خط کی شروعات ہی تیرے سے مذاکرے کی، تیرے سے ایک میز پہ اکٹھے ہونے کی اس بات سے شروعات کر رہا ہے۔ دعوت بعد میں، کھانا پینا بعد میں، اقتصادیات بعد میں، تجارتی معاملات بعد میں، سرحدوں کا کھولنا بعد میں، پہلے خدا کا پیغمبر اللہ کے نام کی ابتدا سے بات کر رہا ہے۔ کوئی تیرے ساتھ آپس کی کمٹمنٹ نہیں ہوگی، تیرے ساتھ کوئی آپس کے اندر ہمارا تعلق نہیں بڑھے گا، تیرے ساتھ کسی معاملے میں شیئر نہیں کریں گے، خدا کا پیغمبر تیرے ساتھ نہیں ملے گا۔ بے شک تو حکومتوں میں اعلیٰ، تاج تیرے پاس ہے، تخت تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، سبا کی فوجیں تیرے پاس ہے، ملکہ سبا، انار تیرے پاس، امرود فروٹ تیرے پاس، ذخیرہ فروٹ کا تیرے پاس ہے، لیکن خدا کا پیغمبر اللہ کی طاقت لے کے کھڑا ہے۔ اگر تاج نبوت میرے سر کے اوپر رکھا تو خبردار، پیغمبر کا حق ہے، آرے تو چلوائے گا، سولی پہ لٹک جائے گا، گردن پہ چھرے چلائے گا، آگ میں کود جائے گا، پانی کی موجوں کے حوالے کا ہو جائے گا، لیکن خدا کی مخلوق کو خدا کی زمین پر بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، فرما برداری قبول کر۔ لشکر چلا، اللہ پاک پیغمبر کی طاقت کو، پاک پیغمبر کی چال کو، پاک پیغمبر کی ڈھال کو، اللہ اکبر، جب خدا کی مخلوق نے دیکھا اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے جان مال کی پرواہ کیے بغیر نہیں کر رہے، تو میرے عزیزو، فوجوں کی دور کی بات ہے، عوام کی دور کی بات ہے، ادھر اور ادھر کی لوگوں کی دور کی بات ہے، حکومت ملے گی، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، نہیں ملے گی، لیکن اللہ اس کائنات کی ادنا سے ادنا مخلوق کی سنوائی کو حضرت سلیمان کے کان میں پہنچا رہا ہے۔ فرمایا داؤد، اے سلیمان، اے میرا پیغمبر، انسان تو انسان ہے، دیکھ چونٹیوں کی بھی تیری چال سے، تیرے قدموں سے دل ڈال گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے کیڑیوں جلدی کرو، سلیمان علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دو، بلوں میں گھس جاؤ، راہ فرار اختیار کر لو۔ خدا کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام اگر ہمارے پہ پاؤں رکھ کے روند گیا، اسے پتہ نہ چلے گا، کیونکہ خدا کا پیغمبر خدا کی دھرتی پر خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سب کچھ تھا، ملکہ بلقیس کے پاس حکومت تھی، ذرائع تھی، سورسز تھے، نہیں، خدا کی زمین ہے تو حکمرانی کا اہل اسے بنایا جائے گا، اہلیت اور قابلیت کو اسے دیکھا جائے گا جو مسلح منبر کو سنبھال سکتا ہو۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، اے لوگو، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کو کتنی باعث شرم کی بات ہے، کوئی قلو اللہ کے اندر غلطی کر رہا ہے، کوئی دعائے قنوت کے اندر غلطی کر رہا ہے، اور تو اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لوگوں کو جو ہماری خیر اور فلاح کے لیے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں عشاء کی رکعات کا پتہ نہیں کہ کتنی ہے۔
میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، القریب اللہ پھر ایک مرتبہ آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ اے میرے ویرو، اللہ اکبر، یہ مسجد اور یہ مسجد کا ممبر ہر پارٹی سے پاک ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اثر و رسوخ کے لیے کسی کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، ہماری ہاں کا یہ ناجائز مطلب نہ اٹھانا کہ ہم ظالم کا ساتھ دیں گے۔ یہ ممبر مولانا صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ نے جس مصلی پہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ قرآن کی تفسیر سے لوگوں کے ایمان کو گرمایا، 50 سال اس مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا اور لوگوں اس ممبر پر اور مصلی پہ نماز پڑھانے والا اس بات کا پیغام دے کے گیا، یہ ممبر یہ محراب اہل حق کا ہے۔ اور لوگوں اہل حق یہاں آتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے، اللہ کا بے حد احسان ہے کہ آنے والے بے شک مال میں کمزور ہوں لیکن ایمان کے اندر بہت پکے ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو ایک ووٹ کی پرچی پر ایک چار خانوں کی مہر کے اوپر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرنا۔ اب بھی اللہ نے موقع دیا، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ اس دھرتی کے نظام کو ان کو وارث بنانا چاہتا ہے جو عبادی الصالحون۔ سب نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ابو بکر جب تجھے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا تو ہم نے تجھے ممبر پہ کھڑا کر کے دنیا کے خلافت اور امامت کے لیے منتخب کر لیا۔ اب پہلا کام کیا ہوا؟ ابھی حالات کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جیش اسامہ آپ نے تیار کیا۔ سیدنا اسامہ کی عمر چھوٹی، اللہ اکبر، جو اس جیش کے اندر اس لشکر میں جانے والے صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر عمر کے پکے، خلافت کا پہلا دل، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ حضرت اسامہ روتے ہوئے، ابو بکر ابھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رحلت فرمایا، دوسرا دن ہے، مجھے مدینے میں 3-4 دن رہنے دے۔ فرمایا اسامہ جس لشکر کو حضور نے روانگی کا حکم دیا ابو بکر اسے نہیں روک سکتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے ابو بکر ذرا 2 منٹ ہماری بات سن لے۔ 4 چفیرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سیدنا صدیق اکبر کو لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابو بکر ٹھیک ہے، رحمت والے نبی نے اسامہ کا انتخاب کر لیا، اے ابو بکر تو سیاںا بیانا ہے، چل سارے صحابہ جلیل القدر بوڑھے ضعیف العمر ہیں، چل تو کسی اور کی امارت کا انتخاب کر دے۔ صدیق نے تلوار نیام سے باہر نکالی، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو اللہ اکبر، جو فیصلہ کملی والا اپنے دور کے اندر نبوت والی زبان سے کر گیا ہے، کیا تم ابو بکر کو اس کے خلاف کر کے رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم منکرین زکات اٹھے، تم انتظار کر رہے ہو حالات بہتر ہو جائے، ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میرے ساتھ چلو نہ چلو تمہاری مرضی، ابو بکر اکیلا جائے گا، سارا مدینہ خالی ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ میرے پیروں کی انگلیوں کو پرندے درندے اپنی چوچوں میں لے کر مدینے سے گھسیٹ کے باہر پھینک دے، ابو بکر برداشت کرے گا، لیکن پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ پھر فرمایا سن لو منکرین زکات، جو اپنے دور کے اندر بکری دیا کرتا تھا، اپنے دور میں گائے بھینس دیا کرتا تھا، اپنے دور میں اونٹ دیا کرتا تھا، سن لو رسول اللہ کے زمانے میں جو جانور کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا، آج وہ بغیر گلے میں بکری کے رسے کے آج وہ آ گیا، ابو بکر ایک رسی حاصل کرنے کے لیے ان سے بھی جہاد کرے گا۔ یہی تو بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے اندر 360 یا 300 اوصاف ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ان میں سے میرے لیے بھی قبول فرما لیجئے کہ اللہ اس نبی کے وصف میں سے اس صفات میں سے ایک مجھے دے دے۔ انہوں نے فرمایا ابو بکر ذرا منہ اٹھا اور مکھڑا دکھا، صدیق اکبر میری طرف دیکھ، فرمایا کائنات کے اندر کسی اللہ نے کوئی مائی نے ایسا لال نہیں جنا ابو بکر تیرے جیسا، جتنے اوصاف میرے اندر ہیں اللہ نے سارے کے ساروں کو تیرے سینے میں منتقل فرما دیا ہے۔ آج میرے عزیزو یہ بھی ہمارے لیے اللہ اکبر ایک بہت بڑا المیہ ہے۔
آج ہمارے پاس میرے عزیزو اللہ اکبر ڈپٹی صاحب کا حکم آیا، RTC صاحب کا حکم آیا صفائی کے بارے میں زور دیں، ٹھیک ہے اللہ اکبر صفائی کے بارے میں زور دیا جائے، اپنے گھروں کے باہر ڈسٹ بن رکھو، صاف ستھرا ماحول، چیزوں کو ڈھانک کے فروخت کرو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، کورونا عروج پر ہے، 5ویں لہر دوبارہ آ رہی ہے، اپنے روڈوں کی، اپنی دکان کے آگے کی، اپنے گلی نالوں کی صفائی کرو، ڈسٹ بن کچرا دان کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے۔ اور میرے عزیزو اس پالیسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گلیوں کو تو صاف کر لیا، اپنے بازاروں کو صاف کیا، لیکن معذرت کے ساتھ گندا کردار لے کر، گندی زندگی لے کے ہم قبروں میں جا رہے ہیں۔ اوے لوگو، اپنے ہی مال کی صفائی، اپنے کردار کی صفائی کرو، اپنے اندر باہر کی صفائی کرو۔ کیا ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ؟ میں کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑو، کیا فائدہ؟ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو جو بھائی سے 2 مہینے ہو گئے نہیں بولتا، جو ماں باپ سے نہیں بولتا، کوئی مامے سے ناراض ہے، کوئی تائے سے ناراض ہے، کوئی رشتہ داروں سے ناراض ہے۔ اٹھو، سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا میری مجلس میں سے اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ دارے کو بارے میں، اپنے خاندان، اپنے تائے چاچے خالہ ماسی سے ناراض ہے، خبردار میری مسجد سے نکل جائے، اسے میں محمد کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ نبی کا فرمان تھا، سر نیچے کر کے نہیں بیٹھ گئے، پتا تھا اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی جبرائیل فوراً آ کے ان کو بتا دیں گے۔ حضرت اسید بن حضیر کی چیخ نکل گئی، اٹھے، چیخ مارتے مدینے کی گلی میں ننگے پیر دوڑنا شروع کر دیا۔ اسید تجھے کیا ہوا؟ کہ انہوں نے مجھے کہا نکل جا میری مسجد سے، میری خالہ میرے سے ناراض ہے، جب تک میں انہیں نہیں مناؤں گا میں انہیں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ 20 سال ہو گئے مامے چاچے کے بیڑے چڑھ کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کس منہ سے خدا کے گھر میں جمعہ پڑھنے آ گئے؟ جاؤ میرے ویرو، یہ تمہیں مفید مشورہ ایک پردیسی ہر جمعہ آ کے دے کے جاتا ہے، میرا آپ سے کیا مفاد؟ ہر کوئی کسی محکمے میں ملازمت کر کے تنخواہ لیتا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن میرے عزیزو 11-12 سال سے اللہ نے آپ کی خدمت اور آپ کی محبتوں کو میرے لیے قبول کیا۔ اللہ اکبر، خدا کے گھر میں آنے سے پہلے دل کو صاف کر لو، اللہ کے گھر میں آ کے دکھاؤ، اللہ ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے صاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ خالہ کے دروازے کی کنڈیاں بجا بجا کے مدینے کی گلی میں ننگے پیر تپتی ریت کے اوپر دھکے کھا کھا کے رو رہا ہے، خالہ بوا کھول دے، اگر تو نے نہ کھولا تو وہ جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ خالہ دوڑی دوڑی آئی، کہ لگی بسید کیا ہوا؟ کہ انہوں نے آج مسجد سے نکال دیا۔ فرمایا دل سے خالہ کا محل دور کر کے آ، تب میری مسجد میں آ۔ خالہ بھی اترائی، انہوں نے کہا جس کو میں گالیاں دیتی ہوں، انہوں نے کہا قدم قدم پر آثار میں جس کے گلے کرتی ہوں میں کوئی نہیں کھولتی اور کوئی تجھے معاف نہیں کرنا۔ اے لوگو، کائنات کے اندر کوئی قتل کے مجرم کو معافی مانگتے، کوئی شراب کی عادی کو معافی مانگتے دیکھا ہوگا؟ یہ خالہ کے قدموں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، خالہ سانسوں کا پتہ کوئی نہیں، کس وقت تار ٹوٹ جائے تو معاف کر دے، اگر تیری ناراضگی میں وہ ناراض ہو گئے بتا مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ خالہ اوٹ میں بیٹھ کے رونے لگ گئی، سر پہ دوپٹہ لیا۔ سید کہتے میرے سے آگے آگے چلنے لگ گئی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس محمد کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں، اللہ اکبر، جو ایک خالہ کے رشتے پر بھی مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اٹھی سیدہ فاطمہ کے بوئے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سید بھانجے ادھر آ، میں نے ساری زندگی اسے گالیاں دی، میں نے ساری زندگی اسے برا بھلا کہا ہے، وہ سعید سیدھی سامنے جاؤں گی کہیں اس کی رحمت انکار نہ کر دے، جب نماز پڑھے تو پھیٹی کے گھر لے آنا۔ حضرت سعید گئے، رحمت والے نبی نے نماز پڑھی، یا رسول اللہ خالہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ فرمایا وہی خالہ جو مجھے گالیاں دیتی ہے، آج کیا پلاننگ بنا رکھی ہے، آج کون سی گالی سے میرا استقبال؟ کا کملی والے جائیے تو صحیح۔ رحمت والے نبی تشریف لے گئے، خالہ سیدہ فاطمہ کے پیچھے کھڑی ہے، اللہ اکبر، بیٹی ابے سے کہہ رہی ہے ابو
انکار نہ کرنا۔ اللہ اکبر، محمد تیری رحمت کی وسعت کو دیکھ کے آئی ہے، انکار نہ کرنا۔ میں بیٹی سفارشی بنتی ہوں، سفارش کر دے۔ اب خالہ کا کمال دیکھو، اللہ اکبر، آگے بڑی سیدہ فاطمہ کی چادر کے کونے کو پکڑ لیا کہ کملی والے تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ رحمت والا نبی بیٹی کی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ گیا۔ فرمایا تجھے کس نے بتایا مجھے میری بیٹی سے بڑا پیار ہے؟ فرمایا کملی والے تو نے اپنی بیٹی کا مسجد نبوی کے مورے گھر بنا رکھا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے پردہ ہٹا کے فاطمہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس بیٹی کی چادر کا واسطہ آج معاف کر دے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ادھر آ، میں نے طائف کی گلیوں کے اندر پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، میں نے مکے سے دھکے دینے والوں کو معاف کر دیا، جا آج تجھے دریائے رحمت کا وسعت کو دیکھ کر آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، قدموں میں آ کے بیٹھی، ادھر ابا کھڑے ہیں، ادھر بیٹی کھڑی ہے، پیچھے اس صحیح دروازے پر خالہ درمیان میں بیٹھی، کلمہ نبی کا پڑا، نبوت والا لڑ پکڑا، کہنے لگی محمد تیرا اخلاق کتنا اعلیٰ، تیرا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، پھر میں کیوں نہ کہوں جمعے میں آنے والے نمازیوں اپنی جھولی اس آیت کے جملوں سے بھر کے جاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے لوگوں، جانوروں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، خدا کا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔